آئیے پیارے ساتھیوں، اب تمام ساتھیوں کا الٹو بھیا کی اس نیو کلاس میں ویلکم۔ دیکھیں گے ایگزام بہت نزدیک ہے، آپ لوگ محنت سے تیاری میں لگے رہیں۔ آج کی اس کلاس میں آپ لوگوں کے لیے عالم پارٹ 1 ایگزامینیشن 2024 یعنی کہ 2024 میں جتنے بھی بچے عالم پارٹ 1 کا ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ فارسی کا کلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ چاہے فارسی آنرز پیپر ہو یا پھر آپ نے فارسی سبسیڈری میں رکھا ہو یا پھر کمپوزیشن میں، تو انہی سے ریلیٹڈ یہ سبھی سوالات ہیں۔ آپ کے کلاسز کو پوری اچھے طریقے سے باریکی سے کیجیے۔ تو چلیے اس کلاس کے آغاز کرتے ہیں۔ کلاس کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ٹیلی گرام گروپ کو ضرور جوائن کر لیجئے گا، کیونکہ کلاس کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہیں پر آپ کو ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے، فارسی جو کلاسز ہوتے ہیں اور فارسی کے جو سوالات رہتے ہیں آپ کو فارسی میں ہی پوچھے جائیں گے۔ سوال کہہ رہا ہے کہ دربارہ امیر خسرو ہرچامی خواندہ عید شرح بدھی۔ اب اس کا میننگ کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے آپ۔ دیکھیے اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو امیر خسرو کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا ہے ان کے بارے میں آپ ان میں درسائیں۔ تو چلیے امیر خسرو کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے آپ کے جو سلیبس میں ہے ان کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے امیر خسرو۔ تو چلیے ان کا جواب اس طرح لکھنا پیارے ساتھیوں کہ امیر خسرو 105 ہجری میں پٹنہ ضلع کے ایک مقام پٹیالی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان کے والد سیف الدین کیا کہتے ہیں ترکوں کے ایک مشہور قبیلہ لاچین سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ امیر خسرو کے والد کا نام سیف الدین، جو کہ ترکوں کے ایک بہت بڑے فیمس قبیلہ تھا، اس کا نام تھا لاچین، ٹھیک ہے۔ انہی سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ چنگیز خان کے فتنہ فساد کے زمانے میں وہ ہندوستان آئے، یعنی کہ چنگیز خان جس وقت حکمراں تھے، ٹھیک ہے، تو اسی ٹائم جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، فتنہ فساد ہو رہا تھا، تو اسی ٹائم میں یہ ہندوستان آئے، ٹھیک ہے۔ امیر خسرو کیا کہتے ہیں ولی کے ہوش سنبھالتے ہی دریاست کی تعلیم میں لگا دیا گیا۔ بچپن ہی سے شاعر و شاعری کی طرف میلان تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچپن سے ہی ان کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ کچھ نہ کچھ نظم کرنا شروع کر دیا۔ عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قتلو خان معروف چھجو خان کے دربار میں کیا کہتے ہیں دربار میں دریابی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دن کیا کہتے ہیں بغیر اخاں شہزادہ کے دربار میں شاعر و شاعری کے لیے بطور انعام ایک لگن بھر کے روپیہ ملا، ٹھیک ہے، جو کھجو خان کو ناگوار گزرا۔ اب بدرجہ مجبوری امیر خسرو کیا کہتے ہیں بغیر اخاں کے دربار میں رہنے لگے۔ پھر سلطان محمد آقا نے ان کو اپنے دربار کے خاص شاعروں میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تیموری حملہ میں سلطان محمد کیا کہتے ہیں قاآن مارے گئے۔ اس لڑائی میں امیر خسرو اور حسن دہلی کو قید کر کے تیموری اور تاتاری بلخ لے گئے۔ وہاں قید کے زمانے میں انہوں نے ایک پر درد مرثیہ لکھا، جسے 2 برس بعد کیا کہتے ہیں قید سے رہائی کے بعد بلبلن کے دربار میں پڑھتے ہی کوہرام مچ گیا اور بادشاہ اتنا رویا کہ بخار آ گیا اور اسی مرض میں وہ دنیا سے گزر گیا۔ یعنی کہ پیارے ساتھیوں جب ان کو جیل میں بند کیا گیا تو جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو ایک مرثیہ لکھا، اور جب وہ مرثیہ کو دربار میں امیر خسرو نے پیش کیا تو اتنا کوہرام مچا کہ اس کو بخار آ گیا اور وہ اسی بیماری سے مر گیا۔ اس کے بعد بغیر اخاں کے بجائے کہ بیٹے کی قیادت کو تخت پر بیٹھایا گیا، مگر بغیر اخاں نے بنگال سے دہلی پہنچ کر اس پر حملہ کیا۔ باپ سے بیٹا کیا کہتے ہیں کہ قباد نے مقابلہ کیا، پھر دونوں میں صلح ہو گئی۔ ان تمام واقعات کو خسرو نے اپنی مصروی قران السعادید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ امیر خسرو کے دربار میں مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کم و بیش 9 بادشاہوں کے دربار دیکھے۔ کتنے بادشاہ کے؟ تو 9، ٹھیک ہے۔ اور ان بادشاہوں کی سرپرستی میں انہوں نے شاعر و ادب میں بیش بہار کا نامے دکھا دیے، ٹھیک ہے۔ غیاث الدین تغلق کے زمانے میں ان کی قدردانی سب سے زیادہ ہوئی۔ کن کی؟ تو غیاث الدین تغلق کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ امیر خسرو بنگال کی مہم میں تغلق کے ساتھ تھے، لیکن اس درمیان ان کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا۔
یہ سن کر بہت بےقرار ہو گئے اور روتے روتے دہلی واپس آ گئے، اور یہاں آ کر ماتمی لباس پہن کر اپنے مرشد کے کیا کہتے ہیں مزار پر مجاوری کرنے اور 6 ماہ بعد وفات پا گئے، اور خواجہ کی کیا کہتے ہیں پائنتی میں مدفون ہوئے۔ آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دینے وہ بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ اس کے بعد پیارے ساتھیوں آپ کہتا ہے کہ اب امیر صاحب کے شاعری اور ادبی کارناموں پر بحث کرتے ہیں۔ امیر خسرو نے قصیدے، ٹھیک ہے، مثنویاں اور غزلیات میں اپنی قدرت کلام کے جوہر دکھا دیے ہیں۔ نظامی خمسہ کے جواب میں سب سے بہتر مثنویاں خسرو نے ہی لکھی ہیں۔ ان کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس خمسہ کے علاوہ اور بھی کئی مثنویاں ان کی یادگار ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ غزل گوئی میں امیر خسرو کا وہی مقام ہے جو ایران میں سعدی کا ہے۔ ایران میں ایک سعدی ہے، ان کا جو مقام ہے پیارے ساتھیوں، وہی مقام امیر خسرو کا بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی غزلوں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ غزل میں نازک خیالی، واردات، عشق اور واقعہ نگاری ہر جگہ پوری فنکاری کے ساتھ موجود ہے۔ نہایت سلیس اور رواں زبان میں ان کی غزلیں کافی دلکش اور شور انگیز ہیں۔ بے شک حضرت امیر خسرو ہندوستانی فارسی شعراء میں سب سے اول ہے اور ایران کے استاد شعراء کے ہم پلہ ہے۔ ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، یہاں تک آپ کا کلیئر کیا۔ یہاں تک کلیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں، اگر آپ نے بھی عالم پارٹ 1، پارٹ 2 یا پھر پارٹ 3 کی پریکشا دیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے ریلیشن میں کوئی دیں گے، تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل پریکشا کے لیے نوٹس تیار کیا ہے۔ جو کلاسز میں کروا رہا ہوں وہ تو کروا ہی رہا ہوں انشاءاللہ، اور آگے بھی کرواتا رہوں گا، لیکن ان سے بھی اسپیشل آپ لوگوں کے لیے جو ایگزام سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، کوشچنس ہیں، ان کو اٹیچ کیا ہے۔ اور ابھی آفر چل رہا ہے آپ لوگوں کے لیے ماتر 199 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم میں اچھے سے اچھے نمبرات لائیں تو آپ اسے ضرور پرچیز کر لیں، کیونکہ اب نمبر ہی معنی آپ کے رکھیں گے۔ اگر آپ کا نمبر کم ہے تو پھر آگے کسی بھی چیز میں آپ کا سلیکشن بھی نہیں ہوگا۔ اس نوٹس کو پراپت کرنے کے لیے یہاں پر دیے گئے نمبر پر آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے، یا کال کے ذریعے آپ کو اچھی یہ ہوگی کہ آپ واٹس ایپ پر میسیج کریں، وہاں سے آپ کو ساری جانکاری دی جائے گی۔ اب دیکھیں گے پیارے ساتھیوں، یہاں پر جو آپ کو ہم نے بتایا کہ استاد شعراء کے ہم پلہ ہیں، تو چند اشعار بطور نمونہ سپرد قلم کیا ہے، کنہوں نے؟ تو امیر خسرو کا، کہ جانے زطن بزدی و در جانے۔ یہاں پر ان کا جو یہ فارسی کیا کہتے ہیں کچھ شاعر کے اشعار لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، جب ان کو میننگ نکالا جاتا ہے تو یہاں پر ہے کہ اوپر ہرگز دوسروں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور سارا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیاس آرائی اور اپنا دماغ لگانے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسی کیا کہتے ہیں رابد الحق آگاہ شد، یعنی پوری دنیا اس قیاس آرائی کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوئے جو اللہ کے پاک باز بندوں سے واقف ہو سکے۔ تو آج کی کلاس میں پیارے ساتھیوں یہیں تک، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔